تو سب سے اہم شے ہے کہ آپ کے راستے کا تعین ٹھیک ہو، سب سے پہلے راہ سیدھی ہو، اور وہ صالحین کی پاک باز لوگوں کی صحبت سے میسر آئے گی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ہمارا دین باتیں کرنے کا نہیں، عمل کرنے کا درس دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں باتیں زیادہ ہیں، گفتگو زیادہ ہے، کلام بڑھ گیا ہے، عمل سکڑ گیا ہے۔ ہر شخص اس کے تبصرے سن لیجئے، بات سن لیجئے، اخلاقیات پہ درس سن لیجئے، پھر اس کے اپنے رویے دیکھ لیجئے، مختلف ہوں گے۔ تو ہمارا دین عمل کا دین ہے، کردار کا دین ہے۔ قیامت کے دن باتیں ہماری جو ہیں، اگر عمل اس کے برعکس ہوئے تو ہماری باتوں کے وزن کے مطابق عمل نہیں تولے جائیں گے، عمل کے مطابق تولے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے رویوں کو خوبصورت بنانا ہوگا، اور ہماری بنیادی جو ہم ماں باپ کی آغوش سے سیکھتے ہیں، اچھی تربیت، صالح رویے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور یہ ہمارے رویوں کی خرابی کی وجہ سے ایک نیا مذہب آ گیا انسانیت کے نام سے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف اداروں میں، مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف جو ہیں وہ فورمز پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انسانیت انسانیت انسانیت۔ تو انسانیت جو ہے وہ کوئی دین سے ہٹ کر مذہب نہیں ہے، لیکن ہمارے بعض کا رویے اس طرح ہو گئے کہ ان کو پنپنے کا موقع مل گیا، ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ تو ہمارا دین شروع یہاں سے ہوتا ہے، ہمیں چلنا سکھایا جاتا ہے، بولنا سکھایا جاتا ہے، رویے سکھائے جاتے ہیں، انداز زندگی سکھائی جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان جب سیکھتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے، آغوش مادر میں سیکھتا ہے، آغوش پدر میں سیکھتا ہے، تو جب وہ سیکھتا ہے تو وہ باتوں سے نہیں سیکھتا، زیادہ وہ عمل اور رویے سے سیکھتا ہے۔ ماں باپ جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہی اولاد کرتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ باتوں کے مفہوم کو سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کی گہرائی کو سمجھنے لگتا ہے، لیکن اس سے قبل وہ زندگی کا زیادہ تر اسلوب سیکھ چکا ہوتا ہے، اور وہ اسلوب رویوں سے، طرز زندگی سے ہے۔ اسی لیے کہا گیا الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کا راز ہے، وہ وہیں سیکھتا ہے۔ بعد میں کوئی آئے اور اس پر اتنی محنت کرے کہ وہ جو غلط تحریریں لکھی گئی ہیں کورے کاغذ پہ ان کو مٹائے، ریموو کرے، اور پھر اس کے اوپر نئی تحریریں لکھے، ایسا تو قسمت والوں کو ملے گا۔ تو عمومی طور پہ ہم گھر سے ہی جو سیکھتے ہیں، پوری زندگی اس کا عکس ہمارے کاغذ حیات کے اوپر، کرتاس حیات کے اوپر موجود رہتا ہے۔ ہم بعض قط کہتے ہیں کہ میں یہ مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے بچے کو لے آتے ہیں کہ اسے تلقین کریں، یہ نماز پڑھے۔ چلو ہم نہیں پڑھتے، یہ تو پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں جب تم نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھے؟ چونکہ عمل رویوں سے، عمل طرز زندگی سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کرم نوازی ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ وہ چاہے تو مردوں سے زندہ نکال دے، زندوں سے مردہ نکال دے، یہ تو اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ لیکن جو عمومی ضابطہ ہے، الولد، ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کافر کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی کے گھر میں، سکھ اور ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، سکھ بناتے ہیں، بدعمل بناتے ہیں، جو ہے وہ اس کو کریکٹر لیس اگر بناتے ہیں تو وہ ماں باپ بناتے ہیں۔ اس کی فطرت کے اندر، اس کی طبع کے اندر خیر رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ ہم سیکھیں لیکن عمل کرنے کی نیت سے سیکھیں۔ آج کل تو تقریریں بھی چسکے کے لیے سنی جاتی ہیں۔ صحابہ حضور سے قرآن پڑھتے تھے تو 10 آیتیں حضور سے سیکھتے تھے، اور اگلی 10 تب سیکھتے تھے جب ان 10 پر عمل ہو چکا ہوتا۔
عمل سیکھا عمل کے لیے جاتا ہے. ایک بندہ روز ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے دوائی لینے کے لیے، اور دوائی جا کے جو ہے وہ اس سے لکھواتا ہے اور شام کو آ جاتا ہے، نہ میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے، نہ دوائی خریدتا ہے، نہ آ کے استعمال کرتا ہے، اگلے دن پھر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. تو سویر سے لے کر شام تک اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا روز ٹائم لے. آج اس ماہر کے پاس گیا، کل اس ماہر کے پاس گیا. ایک بندے نے ایک شغل بنایا ہوا، لوگ کہیں پاگل ہے تو یہ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے. صبح اٹھتا ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ کرتا ہے اور جا کے اس سے ساری بحث کرتا ہے اور اس سے نسخہ لگواتا ہے، اور نہ جا کے خریدتا ہے، نہ استعمال کرتا ہے. اگلے دن نیا ڈاکٹر ڈھونڈنے نکل جاتا ہے. تو مجھے بتاؤ اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے؟ تو یہی تو ہم کر رہے ہیں. کبھی سوشل میڈیا سے سن رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے سن رہے ہیں، کبھی لائیو بیٹھ کے سن رہے ہیں، کبھی کسی کو سن رہے ہیں، کبھی کسی کو سنتے ہی ہیں. عمل کسی ایک کے پیچھے بھی لگ کے نہیں کیا. تو پھر کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے 10 سال پہلے وہاں آج بھی کھڑے ہیں. وہ ایک بزرگ تھے، وہ کبھی مسجد میں جمعۃ المبارک بھی نہیں پڑھنے گئے تھے. تو ایک صاحب نے کہا کہ آؤ نا ذرا مولوی صاحب کے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ کے آئیں. زور دیا تو اس نے کہا چلو چلتے ہیں ابھی. تو جب گئے تو مولانا خطاب کر رہے تھے، استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو. عمومی طور پہ قبر کا عذاب جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے دیا جاتا ہے. تو اس پر انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ پیشاب نرم جگہ پہ کرنا چاہیے. جہاں پیشاب کرنے بیٹھیں آپ تو وہاں پاؤں سے جگہ کو نرم کر لیں. اور ساتھ ہی ہے کہ ہر جگہ نرم جگہ دستیاب بھی نہیں ہوتی. تو پھر تھوڑی سی ریت یا مٹی اپنے ساتھ رکھ لیں، اور کبھی ایسی نوبت آئے تو وہاں آپ وہ ریت ڈالیں اور پیشاب کر لیں تاکہ چھینٹوں سے بچا جائے. تو انہوں نے واپس گھر آ کے تھوڑی سی ریت اپنے ساتھ اٹھا لی اور جہاں بھی جاتے تو ریت ساتھ ہوتی. اگلے جمعۃ المبارک کو وہ صاحب دوبارہ ملے، کہا آؤ نا جمعۃ المبارک پڑھنے چلے. اس نے کہا جو پچھلے جمعے کا بوجھ تھا ابھی تک میں اس کا عادی نہیں ہوا، تو جب اچھی طرح عادی ہو گیا تو پھر جاؤں گا اور کوئی نئی بات لوں گا، اس کا بوجھ پھر اٹھاؤں گا. اس نے کہا مجھے تو 20 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، میں تو کوئی بوجھ نہیں اٹھایا. اس نے کہا پھر تمہاری مرضی. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ سنتے جائیں، میں سنتا جاؤں، لیکن عمل کوئی بھی نہ ہو. ایک وہ غیر مسلم نے اسلام قبول کیا نا، تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا گیا کہ جب آپ نے نیت باندھنی ہے، قبلہ رو ہونا ہے، تو کعبۃ اللہ کا تصور کرنا ہے، استحضار نیت ہو، پوری طرح سے خیال وسوسے دور کر دیے جائیں، پوری توجہ سے انہماک سے گویا تصور میں کعبۃ اللہ سامنے آ جائے، اور پھر پورے انہماک سے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. تو باقی اس کے بعد پھر ثنا پڑھنی ہے، سارا جو ہے اس کو بتایا گیا. تو کافی دوست بیٹھے تھے، اذان پکاری گئی تو مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو سب نماز پڑھ کے جلدی جلدی واپس آ گئے. لیکن وہ صاحب جو تھے وہ آدھے گھنٹے بعد آئے. تو ان کے جو دوست تھے انہوں نے کہا کہ یار تم نے آدھا گھنٹہ لگا دیا اور کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. تو وہ رو پڑا. اس نے کہا کہ اصل تم پیدائشی مسلمان ہو نا، تو تمہیں اصل کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اصل نیت سیدھے کرتے کرتے وقت لگتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو سامنے لانا، تصور جمانا، خیالات پیچھے ہٹانا کا مجھے اس پر 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ نوجوان جو نو مسلم تھا وہ رو پڑا. اس نے کہا اصل تم پیدائشی مسلمان ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جاتے ہو ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہو، لیکن میں نیا مسلمان ہوں، مجھے 15-20 منٹ لگتے ہیں خیال دور کرتے ہوئے اور استحضار کرتے ہوئے، کعبۃ اللہ کا پورا تصور جماتے ہوئے. تو اس لیے یہ میری مجبوری ہے چونکہ میں نیا تمہارے دین میں آیا. تو ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم تو ایسے ہی کر کے کھڑے ہو جاتے، ہم نے تو کبھی خیال بھی نہیں کیا. یہ تو مشق کرتا ہے پھر نتیجے تک پہنچتا ہے، ہم نے تو کبھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے مشق سے بھی گزر کر نہیں دیکھا. ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے اور دکان کا حساب بھی کر رہے ہوتے. تو ہمارا دین پریکٹس کا دین نہیں ہے، رسم کا دین ہے. تو اقبال نے کہا تھا نا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے.
تو ہم وہ نمازی نہیں ہیں. دل مومن ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، تو ہم نمازی ہیں. اور قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو رمضان المبارک میں حافظ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ. والقرآن یلعنہ، قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں پر. جس طرح سے اس